بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک انٹریکشن ہوا میرے ہی شو میں اور سہیل شاہین صاحب طالبان کے سپوکس مین میرے پاس آئے اور میں نے ان سے ان ایڈیٹڈ جو ورژن تھا وہ میں نے ایڈٹ کر کے رکھا ہوا تھا, میں نے آن ایئر نہیں کیا لیکن میں شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے ان سے پوچھا کہ جناب کیا غنی جو ہے اشرف غنی وہ ریزائن کر رہا ہے, تو ہی سیڈ کہ نہیں, ان سو مینی ورڈز ہی سیڈ نو. خیر اینی ویز اس کے علاوہ پیسفل ٹیک اوور کی بات پوچھی میں نے ان سے اور انہوں نے کہا جناب کہ پیسفل ٹیک اوور ہو سکتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پیسفلی ٹرانسفر آف پاور بھی ہو جائے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی خون ریزی ہو. وہ چھوٹا سا کلپ جو انہوں نے کل ذکر کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور کیونکہ ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ بھی سن لے تاکہ اس سے آگے لے کے پھر میں بات کو چلوں گا. ذرا سنائیے جی. کیپیبلٹی تو ہے, ہماری ملٹری کیپیبلٹی ہے کہ ہم کابل کو بھی ٹیک اوور کریں, لیکن ہماری پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے ایک حل تک پہنچے اور کابل کے پیسفل ٹرانسفر ہو, نہ یہ کہ لڑائی کے ذریعے. جی ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ جی ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ یہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور کی بات کر رہے تھے اور سہیل شاہین صاحب کسی حد تک ہو بھی گیا اور اشرف غنی چھوڑ کے بھی چلے گئے. کیا آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی سینکشنز نظر آتی ہیں طالبان حکومت پہ لگتی ہوئی؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا ان کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے ان کی حکومت کو ریکگنائز کرنے کے لیے کوئی مشکلات تو نہیں ہوں گی ایز فار ایز یورپین یونین از کنسرنڈ, امریکہ, برطانیہ, کیا وہاں سے کوئی ہچکچاہٹ تو نہیں ہوگی کہ ان کی حکومت کو, طالبان کی حکومت جو بننے جا رہی ہے وچ از ویری آبویس ناؤ, اور اس کو ریکگنائز کرنے میں کوئی پرابلمس تو نہیں ہوگی ان ممالک کو؟ جی دیکھیں رانا, پچھلے ایک دن سے بلکہ 2-3 دنوں سے بہت ہی ڈرامائی قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغانستان میں. میں نہیں سمجھتی کہ کسی نے اس قسم کی پیش گوئی نہیں کی تھی جو کہ ہم حالات اب دیکھ رہے ہیں. اتنی ریپڈ قسم کی جو گینز کیے ہیں طالبان نے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک امید کی کرن بھی پیدا ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بہت باقی ہیں. ابھی امید اس لیے ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق ایک پر امن ٹرانزیشن جو ہے اس پہ مذاکرات جاری ہیں, دوحہ میں بھی جاری ہیں, اور ایک ڈیلیگیشن جو ہے مختلف افغان لیڈرز کی, جس میں کہ کافی سارے ناردرن الائنس سے تعلق رکھتے تھے ماضی میں بھی اور اب بھی پاکستان میں بھی پہنچے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ مختلف لیولز پہ اور مختلف وینیوز پہ اس وقت جو تلاش ہے وہ ایک ایسے عبوری حکومت کی ہے جو کہ ٹرانزیشن کر پائے ان اے پیسفل وے. تو اس میں دیکھیں ہوپ بھی ہے کہ اس طرح کا کوئی آؤٹ کم نکل سکتا ہے, اور ساتھ چیلنج بھی ہے اس لیے کہ یہ مذاکرات کوئی آسان نہیں ہوں گے. یہ صحیح ہے کہ صدر غنی جو رپورٹس کہہ رہی ہیں وہ ملک سے جا چکے ہیں, ان کے اپنے ملک سے جا چکے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی عبوری حکومت پہ کوئی معاہدہ ہوا ہے. مذاکرات جاری ہیں اور کم از کم ہمیں تو یہ امید ہے پاکستان میں کہ افغانستان میں اس قسم کا امن آئے اور اسٹیبلٹی آئے جس سے کہ اس سارے خطے میں امن ہو. ڈاکٹر صاحبہ از اٹ پاسبل کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے ایسٹ ٹو ایسٹ, اور وہ اسی وقت ہی ہو سکتی ہے کہ جب یہاں پہ امن ہو, تو یہ کیا ایسے ہاسٹائل کنٹریز جو ہیں پاکستان کے خلاف جو کام کرتے ہیں, کیا ان کو یہ سوٹ کرے گا کہ یہاں پہ اسٹیبل ہو سچویشن افغانستان کے اندر اسپیشلی؟ دیکھیں رانا, اسپوائلرز تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور اس امن پروسیس میں بھی اسپوائلرز تھے بھی اور ہیں بھی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو افغانستان میں مختلف پارٹیز ہیں, ان کے سربراہ ہیں, طالبان ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ عبداللہ کا بھی اب رول جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آیا ان کے درمیان کوئی ایسی ایگریمنٹ ہو سکتی ہے جس سے کہ ایک عبوری حکومت جو ہے وہ تشکیل دی جائے
جو کہ پھر افغانستان کو امن کی طرف لے کے جائے. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ جی ہم افغانستان میں یعنی کہ کابل میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا ہے. تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اٹس پازیٹیو ڈیولپمنٹ, اٹس اے ہوپ فل ڈیولپمنٹ. لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کہا تو انہوں نے یہی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ, اور وہ یہ ہے کہ کل جو سہیل شاہین صاحب کہہ رہے تھے, ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب حکومت کیسے بنائیں گے آپ لوگ, تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت جو ہے وہ سلیکٹڈ ہوگی. اب سلیکٹڈ حکومت, عبوری حکومت, اس پہ ذرا آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. میں چھوٹا سا ایک کوئی 30 سیکنڈ کا کلپ آپ کو سنا دیتا ہوں, ذرا سنائیے گا جی. بحرانی حالات ہے, جنگی حالات ہے, تو اس میں ظاہر ہے ہاں یہ بھی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی. سلیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی. ہاں جی جی جی, سلیکٹڈ گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہینڈ پکڈ لوگ ہوں گے. تو جب ہینڈ پکڈ لوگ ہوں گے تو پھر وہ کیسے وہ سب کو سوٹ کرے گا, نہیں کرے گا, کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں رانا, اس میں تو دو چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ عبوری حکومت بنانا, جی, اور دوسرا یہ کہ عبوری حکومت کے بعد جو حکومت بنے گی, تو یہ دو سٹیجز یا فیزز ہوں گے. تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا موقف ہے, جو پاکستان کا بھی موقف ہے, وہ تو یہی ہے کہ جی ٹرانزیشنل گورنمنٹ ایسی ہو جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو. افغانستان میں جو مختلف پارٹیز ہیں, صرف طالبان اس میں ڈومینیٹ نہ کرے, نہ کہ کوئی اور پارٹی اس کو ڈومینیٹ کرے, اور وہ اگر نیوٹرل ہو تو اس سے اور ہی اچھا ہوگا بلکہ سب کے لیے. اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان نے اس بات پہ بھی زور دیا ہے کہ آگے جا کے ایک انکلوسو گورنمنٹ بننی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ طالبان کے لیڈرز نے بھی بار بار کہا ہے کہ وہ پار مونوپلائز نہیں کرنا چاہتے, انہوں نے ماضی سے سبق سیکھے ہیں. تو اگر تو یہ واقعی صحیح ہے اور وہ لوگ جو طالبان ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کے جو ڈیڈز ہیں وہ ان کے ورڈز کو میچ کریں گے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم ایک طرح سے ایک پازیٹیو آؤٹ کم دیکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا, بھی چیلنجز اور بہت سارے ہرڈلز باقی ہیں. اچھا, ایک پرسیپشن تھی 1996 میں جس کو طالبان لے کے آگے چلے, اور وہ پرسیپشن کوئی اتنی اچھی نہیں تھی, نیگیٹو تھی, اور دنیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو. کیا اس پرسیپشن کو ابھی چینج ہوتا ہوا آپ دیکھتی ہے؟ دیکھیں, طالبان کو بار بار جو بین الاقوامی کمیونٹی نے اپیلز کی ہیں, اس میں پاکستان بھی شامل رہا ہے, ان اپیلز میں تو یہی کہا گیا تھا نا کہ آپ ٹیک اوور نہ کریں بائی ملٹری فورس, یعنی کہ ایک آرمڈ فورس سے آپ ٹیک اوور نہ کریں کابل. تو اب تک تو طالبان یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جہاں جہاں بھی ہم نے قبضہ کیا ہے افغانستان میں, مختلف ڈسٹرکٹس میں, مختلف پروونشل کیپٹلز میں, وہ زیادہ تر لڑائی کے بغیر کیا ہے. اور فورسز نے وہاں افغان جو نیشنل فورسز تھے انہوں نے بہت سی جگہ سرنڈر کیا ہے, نہ صرف ہمیں پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں. اور اگر کابل بھی وہ جاتے ہیں تب جب کہ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے عبوری حکومت پہ, تو میرا خیال ہے پھر ایک طرح کی آسانی پیدا ہوگی طالبان کو انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی حاصل کرنے میں. مگر ابھی چیلنجز باقی ہیں, تو اس وقت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ جی ایکسیپٹیبلٹی مل جائے گی اور یا مل گئی ہے. تو ایک تو چیلنج ہو گیا پرسیپشن کا, جو پہلے وہ دے ہیڈ بین لیونگ ود دیٹ پرسیپشن, اب بھی سینسبلی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان. بٹ آپ کے خیال میں ایکسیپٹیبلٹی بھی آپ کہہ رہی ہیں ہو جائے گی اگر اسی طرح چلتے رہے, سینسبلی اپنے کارڈز پلے کرتے رہے تو, لیکن آپ کے خیال میں جو چیلنجز ہیں اس کے علاوہ اور کون سے ہیں؟ کوئی ایک آدھ چیلنج کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں, چیلنجز تو یہی ہے نا کہ افغانستان کی جو سلامتی ہے وہ اس پہ مبنی ہے کہ ایک ایسی حکومت وہاں ہو جو کہ نہ صرف انکلوسیو ہو اور سارے افغان جو مختلف پارٹیز ہیں کم از کم میجورٹی کو ایکسیپٹیبل ہو. صرف ریکگنیشن کی بات باہر کی بات نہیں ہے, لیجٹمیسی کی جو بات ہم کر رہے تھے ابھی کہ جی باہر کے لوگوں کو کیا ایکسیپٹیبل ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کو. پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان کے اندر اس کی لیجٹمیسی یا ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہے, اور اگر وہ ہوتی ہے اور ہر چیز پرامن طریقے سے ہو جاتا ہے
پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا مستقبل روشن ہوگا اور اس کے ساتھ خطے کا بھی مستقبل روشن ہوگا. اور پاکستان میں آئی تھنک دل بی گریٹ ریلیف, اس لیے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے رانا, پاکستان نے کتنا کچھ یعنی کہ جو فال آؤٹ فیس کیا ہے اتنے سالوں سے, اتنے ڈیکیڈ سے. ظاہر ہے یہاں پر تو خدشات ہیں نا, اور تھے بھی, کہ جی کہیں پھر سے نہ ہو کہ اس قسم کا فال آؤٹ شروع ہو پاکستان پہ, جس میں کہ پاکستان کی سلامتی افیکٹ ہو, پاکستان کی اسٹیبلٹی افیکٹ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ساری چیز جو اب ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو افغان پارٹیز ہیں وہ کتنی رسپانسبلٹی اور میچورٹی دکھاتے ہیں. اب تک جو یعنی کہ پچھلے کچھ گھنٹوں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ بہت ہی سیریسلی اور سوبرلی ہو رہے ہیں, اور مختلف پارٹیز جو ہیں, طالبان اس میں انکلوڈیڈ ہے ظاہر ہے, وہ رسپانسبلٹی دکھا رہے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ابھی آؤٹ کم کیا نکلتا ہے اس کا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کوریڈورز آف پاور میں رہی ہیں امریکہ میں, وہاں پہ دیکھا آپ نے, سرو بھی کیا, بہت کچھ دیکھا آپ نے, کئی گورنمنٹس وہاں پہ آئیں, آپ نے وہاں پہ ان کے ساتھ کام بھی کیا امریکہ کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ امریکن ایڈمنسٹریشن اس وقت جو ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن, اس فیصلے سے جو پل آؤٹ کرنے والا فیصلہ تھا کہ فورسز کو افغانستان سے پل آؤٹ کیا جائے, اس کو عوام جو ہے, امریکن لوگ جو ہیں وہ کیسے لیتے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن اس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ میرے خیال میں وہ تو اب تو آپشن سارے وہ ختم کر چکے ہیں, اب تو وہ ہو گیا, the decision has been taken. How do they take it now when things have بڑی تیزی سے یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی؟ یہ تو مجھے بڑا مشکل ہے کہنا, یہ تو آپ کسی سے پوچھیں جو امریکہ میں ہے. بٹ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ امریکن پبلک اوپینین میں تو افغانستان کی تو بہت ہی ڈیمینشڈ امپورٹنس تھی. وہاں پر ایک پبلک ایشو تو نہیں رہا تھا یہ, اور لوگ کافی تنگ آئے ہوئے تھے اس طویل جنگ سے, جس کی وجہ سے صدر بائیڈن نے یہ فیصلہ کیا. ان کو پتا ہے, یہ تو پتا تھا نا ان کو کہ لوگ تھک چکے ہیں اس جنگ سے, اور ان کے اپنے آرم فورسز بھی تھک چکے ہیں, اور اتنی حکومتیں جو آئیں وہاں پر امریکہ میں, کسی نے نہیں یہ کر سکے جو کہ صدر بائیڈن نے کیا ہے, جو کہ ایک فائنل ڈیسیژن لے لیا اور وڈرال انہوں نے کرنا شروع کر دیا, جو کہ کمپلیٹ ہونے کو ہے. تو میرا خیال ہے جو اصل سوال ہے وہ ہمارے خطے سے تعلق رکھتا ہے. امریکہ کیا سوچتا ہے, کیا کرے گا, اس وقت اس کا انفلوئنس اتنا نہیں ہوگا جو آؤٹ کم آئے گا ہمارے سامنے افغانستان میں. وہ ڈپینڈ کرے گا ریجنل ڈائنامکس پہ, خطے کے ڈائنامکس پہ, اور افغانستان کے جو اپنے لیڈرز ہیں ان پہ ڈپینڈ کرے گا. وہ ہی صرف افغانستان میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں. اور پاکستان کا بھی ایک کلیدی رول ہے جو پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی وہ کنٹریبیوشن کر سکتا ہے کہ ایک پیسفل آؤٹ کم ہو, وہ کر رہا ہے اس وقت. ایک آخری چیز بتائیے گا کہ اس افغانستان کے اندر آپ کے خیال میں زیادہ کون سا ملک اسرٹ کر سکے گا, چائنا, رشیا یا ایران؟ دیکھیں ہر ملک کے سٹیکس ہیں اور مختلف ایکویٹیز میں تو ان کو کہتی ہوں ہے افغانستان کی سلامتی میں, مگر اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جو کامن ہے خطے کے مختلف جو ریجنل سٹیٹس ہیں اور بگ پاورز بھی ہیں ہمارے علاقے میں, وہ سب ایک ہی چیز چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی افغانستان میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی آئے, تاکہ ان کے بھی جو بارڈرز ہیں ان سب ملکوں کے جن کے آپ نے نام لیے, ان سب کے بارڈرز تو ملتے ہیں افغانستان کے ساتھ, تو سب یہی چاہتے ہیں, اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ وہاں پر امن ہو تاکہ ہمارے بھی بارڈرز سیکیور رہیں. اور دیکھیں یہ صرف ایشو جیو پالیٹکس اور پالیٹکس کا نہیں ہے. افغانستان کا جو عوام ہے, ان کے جو لوگ ہیں, ان کی جو خواتین ہیں اور بچے ہیں, دیکھیں کتنی ہارڈ شپ سے وہ گئے ہیں پچھلے کتنے ڈیکیڈ سے. وہ ڈیزرو کرتے ہیں, دے ڈیزرو پیس. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. ایک بریک لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, ان سے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جنرل غلام مصطفیٰ میرے ساتھ موجود ہے. جنرل صاحب ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, کیونکہ بیسیکلی ایسے تھا کہ ایک ان ایڈیٹڈ پارٹ تھا. کل میری گفتگو ہوئی تھی سہیل شاہین صاحب سے, طالبان کے اسپوکس مین ہیں,
سو وہ ان ایڈیٹڈ گفتگو جو ہے اس میں نے ان سے ذکر کیا تھا کہ اشرف غنی ریزائن کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا کر دیں گے، تو وہ اس میں انہوں نے جواب دیا تھا کہ ایسا کچھ ابھی نہیں ہے، لیکن آج اشرف غنی صاحب ریزائن کر گئے اور چلے گئے، ملک چھوڑ کر، افغانستان چھوڑ کر تاجکستان پہنچ گئے۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ what do you see happening in the future جی، in the days to come؟ وہاں پہ آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ کیونکہ پیسفل طریقے سے ایک کام ہونے جا رہا ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ سو ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ آرام سے وداؤٹ اے بلٹ بینگ فائرڈ ان کابل ہونے جا رہی ہے۔ سو اس میں امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا یورپین یونین، ویسٹ اور باقی جو ممالک ہیں اس حکومت کو، طالبان کی آئندہ بننے والی حکومت کو ایکسپٹ کرے گی؟ دیکھیں ان کے پاس آپشن کیا ہے، اگر ایکسپٹ نہیں کریں گے تو فرق کیا پڑے گا اس کو؟ ہمیں انویریبلی جب بھائی ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں آج کے جو طالبان ہیں ہم ان کو 96 میں ہمارا پرزم اس سے دیکھتے ہیں، ان کو اس وقت کے اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو یہ طالبان وہ نہیں ہے، دوسرا دنیا بہت بدل چکی ہے، تیسرا کہ امریکہ ایک سپر پاور کے طور پر اس وقت دیکھیں تو پروگریسولی اس کا جو پاور انڈیکس تھا اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیے تو وہ ریسیڈ کر رہا ہے۔ تو ان کے لیے اس وقت ویسٹرن ورلڈ کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ سے دور رکھنا، کیونکہ دیکھیے مجھے آج بھی اللہ کرے خیر سے رہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، مجھے آج بھی ڈر یہ ہے کہ ویسٹرن لیڈ جو امریکن لیڈ جو ویسٹرن الائنسز ہیں جو بھی، وہ پاکستان افغانستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے خیال میں یہ خطہ اگر آن دا بوائل رہے اور یہ جو کنیکٹیوٹی کا ہب بن رہا ہے اور ایسٹ ٹو ایسٹ ایک بہت بڑا ٹریڈ سسٹم تشکیل پا رہا ہے، وہ کبھی نہ وہ اس طریقے سے سامنے نہ آئے، کیسپین سی کی ریسورسز باٹل اپ رہیں، وہ دنیا تک نہ پہنچے اور یہ خطہ اس طرح بیکورڈ رہے۔ تو ایک تو یہ میرے ڈر ہے۔ دوسرا جیسے میں نے کہا کہ بھئی امریکن کی پاور انڈیکس تھوڑا ابھی کافی کم ہو گیا ہوا ہے۔ تیسرا جو رنگ ہے اراؤنڈ افغانستان جس میں پاکستان بہت پرومیننٹ، ایران ہے، روس ہے، چین ہے، سنٹیشن ریپبلکس ہے، آف کورس بیکڈ بائی اور سپورٹڈ بائی رشیا اینڈ ٹرکی ہے، یہ تمام ممالک اس وقت آپ دیکھیں کسی لیول پر امریکہ کے ساتھ ایک کانفرنٹیشن چل رہی ہے ان کی، اور ان کے لیے یہ میرا خیال موقع تھا استعمال ہوا۔ اب جو دنیا کی ریکوائرمنٹ تھی کہ بھئی ہم بائی فورس کابل پہ قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے، تو طالبان نے وہ نہیں کیا۔ جو بلڈ سیٹ جو دنیا پریڈکٹ کر رہی تھی وہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا ابھی تک، اور جو کچھ بھی لوگوں کی ڈر تھا یا خوف تھا، طالبان نے اپنے رویے سے کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ خوف وہ ختم ہو، چاہے وہ افغانستان کے اندر ہے چاہے افغانستان سے باہر ہے۔ تو اب یہ دنیا کے لیے اس نئے سسٹم کو ریکگنائز نہ کرنا میرا خیال ہے ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور یہ رنگ جس سے میں نے بات کی ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ریکگنیشن کی طرف آنا شروع ہوگی تو دنیا کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ کل کو جیسے ہی افغانستان سیٹل ہوتا ہے اور یہ کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے تو اس میں یورپ کا بہت فائدہ ہے، یورپ کو بہت ٹریڈ کا فائدہ ہے، مڈل ایسٹ کو بہت فائدہ ہے، آف کورس اس ریجن کو تو فائدہ ہے ہی ہے۔ تو میرا خیال ہے آل اینڈ آل یہ جو تسلیم کر لیں گے اس کو، پاکستان اور افغانستان کے اندر اللہ تعالیٰ نہ کرے جو میں سوچتا ہوں وہ ہو، کیونکہ اگر خون ریزی ہوتی ہے تو پھر وہی جو امریکن چاہتے ہیں وہ یہ ہوتا جائے گا یہاں پہ۔ تو اس لیے طالبان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر خون ریزی نہ ہو کسی قسم کی، کیونکہ اگر خون ریزی شروع ہو گئی خدا نخواستہ تو سب سے زیادہ نقصان طالبان کا ہوگا۔ انہوں نے اتنی دیر ایفرٹ کی، انویسٹ کیا، سب کچھ کیا، اگر یہ دوبارہ افغانستان اسی جال پہ پھنس جاتا ہے تو پھر طالبان کے لیے جگہ نہیں رہے گی یہاں پہ۔ تو آج طالبان اپنے آپ کو پولیٹیکلی، ملیٹریلی، ڈپلومیٹیکلی، لوکلی اینڈ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایکسپٹ کرانے کے لیے بہت سرگرم بھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ اس میں پاکستان کو، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ پاکستان ہیز ٹو بی آن دا واچ۔ ٹھیک ہے جن صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بریک لوں گا اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب پاکستان فارن آفس کے اسپوکس مین زاہد حفیظ صاحب جی، ایک بریک کے بعد۔
زاہد صاحب نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اس وقت اور افغان گورنمنٹ بیٹھ کے طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہی ہے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم ون ہیز ٹو بی آپٹمسٹک, بٹ دین اگین اگر یہ نیگوسیشنز کامیاب نہیں ہوتے اور اسموتھ ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوتی, تھنگس کین گو اگلی. سو اس وقت ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہوں گے, ہم لوگوں کا یعنی کہ پاکستان کا سٹینس کیا ہوگا جی؟ دیکھیں رانا صاحب, اس میں پہلے تو یہ کہ جو بھی وہاں پہ بڑی ریپڈلی ایوالو ہو رہی ہے سچویشن, اسے ہم بڑا کلوزلی فالو بھی کر رہے ہیں, مانیٹر بھی کر رہے ہیں. اس میں ہمیں تشویش بھی ہے وہاں پر جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اس حوالے سے. پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے کنسسٹنٹلی افغانستان کے اوپر ایک پالیسی رکھی. ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ اس مسئلے کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس کانفلکٹ کا واحد حل پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے, اور ہم نے یہ کہا کہ ایک انکلوسیو, کمپریہنسو اور براڈ بیسڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے تھرو اے پروسیس دیٹ از اونڈ اینڈ لیڈ بائی دی افغانز دمسیلوز. ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملٹری سولوشن جو ہے وہ اس کا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ملٹری سولوشن کی سپورٹ نہ پہلے کرتا تھا نہ آج کرے گا. ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سولوشن کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں, ہمیں افغانستان کی سیکیورٹی کی سچویشن کے حوالے سے خدشات ہیں جو ہم پہلے بھی کہتے رہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہاں پہ کوئی سیکیورٹی ویکیوم کریٹ ہوگا اس کا پاکستان کے اوپر ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا, ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر سیکیورٹی سچویشن اس حد تک خراب ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوتا ہے تو اس سے فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز جو ہے وہ شاید ہو جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. اسی حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ افغان پیس پروسیس کو سپورٹ کیا. ہم نے جتنے بھی اس کے اوپر امپورٹنٹ فورم سے, چاہے وہ ماسکو پروسیس ہو, چاہے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس ہو, چاہے ایکسٹینڈیڈ ٹروئکا ہو, ہم نے ہر ایک فورم میں جو ہے وہ نہ صرف بھرپور کردار ادا کیا بلکہ اسے مکمل سپورٹ فراہم کی. ابھی تک دیکھیں افغان پیس پروسیس کے اندر 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی لاسٹ ایئر جسے مائل سٹونز کہا جاتا ہے. سب سے پہلا فیبری میں ہوا جو طالبان اور یو ایس کے درمیان پیس اگریمنٹ ہوا. اس کے بعد سپٹمبر میں جو انٹرا افغان نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی, اور اس کے بعد نومبر میں جو اگریمنٹ ہوا آن رولز اینڈ پروسیجرز. تو یہ تینوں کی مائل سٹونز کو کروانے میں پاکستان کا ایک انتہائی کلیدی کردار تھا. ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا اور اس کے لیے کوشش بھی کی کہ اس کے اوپر فردر بلڈ اپون کیا جائے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ جو فورن ٹروپ سے ان کی وڈرال جو تھی اس کے ساتھ افغان پیس پروسیس میں جو سائملٹینیس پروگرس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی انفارچونیٹلی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ہیں, ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے خدشات ہیں, لیکن ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل آج بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے, نیگوسیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف ہی جانا چاہیے. جی اچھا, ٹھیک ہے, آپ کی بڑی کلیئرٹی ہے آپ کی اپروچ میں, یعنی کہ پاکستان کی اپروچ میں, فارن آفس کی اپروچ میں. بٹ دین اگین ایک چیز مجھے سمجھائیے, اس وقت جب دوحہ کے اندر ہم لوگوں کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہاں پہ, یعنی کہ پاکستان کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہاں پہ, وہ کس حد تک افیکٹو ہے جی؟ جی دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ فورم جس کی ابھی میٹنگ دوحہ میں ہوئی وہ تھی ایکسٹینڈیڈ ٹروئکا, جس میں صرف 4 ممالک ہیں اور چاروں کی ممالک اس کے اندر شامل ہیں. اس میں یو ایس ہے, اس میں رشیا ہے, اس میں چائنا ہے اور پاکستان ہے. وہاں پر ان کی ملاقات جو ہے وہ افغان حکومت کے نمائندوں سے بھی ہوئی, طالبان کے نمائندوں سے بھی ہوئی. اس کے بعد آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی. تو وہاں پر بھی اسی امر کی ضرورت پر زور دیا گیا کہ پولیٹیکل سولوشن ہی تلاش کرنا چاہیے, نیگوسیٹڈ پولیٹیکل سولوشن کی بات کی گئی, انکلوسیو, براڈ بیسڈ اور کمپریہنسو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کی گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس فورم کے اندر جو رول پلے کیا وہ انتہائی اہم ہے. ہمیں ابھی بھی یہ امید ہے کہ افغان پیس پروسیس کو اگر اس وقت ایک سنسیئر ایفرٹ کی جائے تمام افغان سائڈز کی طرف سے, کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس این انٹرنل پولیٹیکل کانفلکٹ دیٹ وی ہیو رائٹ ناؤ ان افغانستان. اس انٹرنل پولیٹیکل کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے تمام افغان سائڈز کو اس وقت لیڈرشپ دکھانی پڑے گی,
ان تمام سائڈز کو کوشش کرنی پڑے گی کہ کسی طرح مل بیٹھ کر اس کا پولیٹیکل سولوشن تلاش کیا جائے، کیونکہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ ملٹری سولوشن اس کوئی مسئلے کا جو ہے وہ دیر پا امن کے قیام کے لیے شاید مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ میں ایک چیز ذرا دوبارہ چاہوں گا کہ آپ اس کو ایکسپلین کر دیں۔ سپوزڈلی وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ وہاں پہ ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہوگا اور پولیٹیکل سولوشن نکل آئے گا۔ ایز فار ایز کابل از کنسرنڈ، کابل کے اندر طالبان کا جانا از کنسرنڈ، وہاں پہ یورپین یونین کے لوگ ہیں، وہاں پہ ایمبیسیز ہیں، وہاں پہ ایمبیسیز کے سٹاف ہیں، سو سب کے کنسرن ہے، ساری دنیا کے کنسرن ہے، وہاں پہ ڈپلومیٹس کے لیے بھی۔ مائی query is that how will we take it if an early negotiation process, transfer of power, as far as transfer of power is concerned in Kabul is concerned, نہیں ہوتا یا ڈیلے ہوتا ہے، تو اس میں ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، یا how should we take it؟ جی اس میں رول تو دیکھیں ہم نے کل بھی پلے کیا، ہم آج بھی وہ رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک افغانستان میں پولیٹیکل لیڈرز جو ہے وہ ان کا ڈیلیگیشن اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہے، اس میں ان کے اسپیکر الیسی جرگا جو ہے وہ رحمان رحمانی صاحب آئے ہیں، صلاح الدین ربانی صاحب آئے ہیں، یونس قانونی صاحب آئے ہیں، استاد کریم خلیلی صاحب آئے ہیں، احمد ضیاء مسعود صاحب آئے ہیں، احمد ولی مسعود صاحب آئے ہیں۔ یہ ہماری جو ایک کنٹینیوڈ میں جسے کہتا ہوں ایفرٹس ہے اس کا حصہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ان سب کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں، ان سب کو ہم انکریج کر رہے ہیں، ہم ان سب کو پرسویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کریں۔ دیکھیں ہم یہ کیوں چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے بعد اگر افغانستان میں اوور 4 ڈیکیڈز کا یہ جو کانفلکٹ ہے، اگر کسی ملک نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ہم نے اس میں 80,000 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہوئی، اوور $150 بلین کے ہمارے اکنامک لاسز ہوئے۔ وی کنٹینیو ٹو ہوسٹ اوور 4 ملین افغان ریفیوجیز فور اوور 4 ڈیکیڈز۔ آج بھی جب افغانستان کے اندر سیکورٹی سچویشن خراب ہوتی ہے تو اس کا سپل اوور ایفیکٹ پاکستان میں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آج بھی اگر افغانستان میں سیکورٹی سچویشن خراب ہوتی ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہوتا ہے، تو فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز جو ہے ان کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارا جو ایک خواہش ہے خطے کے امن کے لیے، خطے میں کنیکٹیویٹی کے لیے، اکنامک گروتھ کے لیے، لوگوں کی خوشحالی کے لیے، تو اس میں سینٹرل ایشیا تک کنیکٹیویٹی، چاہے ہم ریل کے ذریعے بات کریں، روڈ کے ذریعے بات کریں، گیس پائپ لائن کی بات کریں، الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن لائن کی بات کریں، تو اس میں ظاہر ہے کہ افغانستان میں امن ضروری ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر افغانستان کے بعد کوئی افغانستان میں امن کا خواہاں ہے تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ ہمارا اس میں ایک جینوئن انٹرسٹ ہے۔ تو ہم نے اسی وجہ سے ہمیشہ افغانستان کے اندر افغان پیس پروسیس کو سپورٹ کیا اور اسے ہم سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ہماری ایک براڈ بیسڈ انگیجمنٹ ہے افغانستان کی تمام سائڈز کے ساتھ، اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی اور ایک پولیٹیکل سولوشن جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے آج بھی ان سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا۔ یہ جو ایک چھوٹا سا مختصر سا آنسر چاہیے ہوگا آپ سے، یہ جو ڈیلیگیشن جن کے نام لیے، جن صاحبان کے آپ نے تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ نے نام لے چکے ہیں سب کے، یہ یہاں پہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا نکالا، کیا حل کیا نکالا، کیا اس کا آؤٹ کم کیا نکلا ان سے ملاقات کے بعد؟ کیونکہ آپ نے کہا یہ لوگ پاکستان میں ہیں۔ جی یہ آج ہی پاکستان پہنچے ہیں، ان کے ساتھ ہماری جو انگیجمنٹ ہے ڈیٹیل میں ڈسکشنز ہوں گی، لیکن اس کا جو محور و مرکز ہے وہ افغانستان پیس پروسیس ہے، افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ جی میں رانا صاحب آپ کے توسط سے ایک اور بات کرنی چاہتا ہوں، اس وقت آپ کے چینل سے یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وہاں پر پاکستان کا سفارت خانہ جو ہے وہ اوپن ہے۔ آج بھی ہم وہاں پر کونسلر سروسز، ویزا کے لیے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈپلومیٹس کے لیے ہو، انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ہو، UN آرگنائزیشنز کے لیے ہو، باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے، اور پاکستانیز کے لیے جو وہاں پہ پاکستانی ہیں
انہیں جس قسم کی بھی مدد درکار ہوگی ہمارا سفارت خانہ جو ہے وہ انہیں پرووائڈ کرے گا. ہم نے اسپیشل فلائٹس ارینج کی ہیں PIA کی پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے, اور منسٹری آف انٹیریئر میں ہم نے ایک انٹر منسٹریل اسپیشل سیل اسٹیبلش کیا ہے تاکہ جو بھی آن ارائیول ویزا اور باقی ارائیول کے ارینجمنٹس کیے جائیں میکسیمم فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنے کے لیے. کوئی ایسی بات ہے زاہد صاحب کہ وہاں پہ جو ایئر کرافٹ سے PIA کی 2 فلائٹس ان کو روکا گیا؟ جی رانا صاحب, اس میں جس طرح میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارا سفارت خانہ وہاں پر اوپن ہے, دے آر کوآرڈینیٹنگ آل آف دیٹ, تو جو بھی اس میں ممکن اقدامات ہوں گے وہ سارے لیے جائیں گے. ہمارا مقصد اس وقت یہ ہے کہ جو وہاں پہ پاکستانی ہیں انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. ٹھیک ہے, گوٹ یور پوائنٹ جی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. پاکستان کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن جناب, ان کی گفتگو آپ نے سنی. کلیئرٹی موجود ہے پاکستان کی پالیسی میں, اینڈ دا کلیئرٹی از کہ جناب پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہونا چاہیے افغانستان کے اندر, اور وہ اس وقت تک تو بالکل کامیابی سے جاری ہے. بٹ دیر آر چیلنجز اہیڈ جو کہ افغان گورنمنٹ کے لیے ہوگے, انٹرم گورنمنٹ ہو یا اس کے بعد جو مستقل حکومت بنے اس کے لیے بھی چیلنجز ہوگے. ان چیلنجز کو کیسے لے کے چلا جائے گا, وی ہیو یٹ ٹو سی دیٹ جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.